اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچے تم کو، مس کرے تم کو، پہنچائے تم کو، اللہ اگر کسی بھی انسان کو، کسی بھی گروہ کو پہنچائے، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا۔ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی، مصیبت، دکھ اگر کسی انسان کو آئے تو مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے دور کرنے والا، کاشف لہو، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہو، مگر صرف وہ ذات۔ اللہ جو تکلیف پریشانی انسان کو دے رہا ہے وہی دور کر سکتا ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، اسی سے درخواست کرنی ہے، اسی سے رحم کی اپیل کرنی ہے، اسی کو پکارنا ہے، اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوق مل جائے بے شک سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرمائے تیرے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، بخیرن کسی نعمت دینے کا، کوئی بھلائی دینے کا، کوئی کامیابی دینے کا، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا فیصلہ فرما رہے ہیں، ارادہ فرما دیں، فلا راد، تو کوئی نہیں ہے اس کو پھیرنے والا۔ رد ہوتا ہے واپس کرنا، کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ جس انسان کا اللہ نے ارادہ کیا اس کو مل کے رہنا ہے، اس کو وہ واپس ہو نہیں سکتا، لفضل ہی، اس کے فضل کو، اللہ کی عنایت کو جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں اس کو کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ کسی انسان پہ شک نہ کرو، اس نے میرا رزق روک لیا، اس نے میری اولاد روک لی، اس نے میری کامیابی روک لی، اس نے میرے کاروبار میں بندش کر دی، کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا رب ہے۔ اپنی غلطیوں پہ غور کرو، اپنے گناہوں پہ غور کرو، اور اپنے طریقہ کار پہ غور کرو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کاروبار کام ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے، ساری اللہ کے سامنے منتیں کر کے، ترلے کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے نہیں ملتی، تو پھر اس میں حکمت انسان سمجھے کہ اسی میں بھلائی ہے، جو کچھ اللہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کو کوئی اگر تکلیف آئے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی رحمت ملے ہو تو پوری کائنات خلاف ہو، کوئی اس کو روک نہیں سکتا اللہ کے فضل کو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز اپنا فضل یا کوئی کسی کو امتحان اور کوئی فتنہ جس کو جو پہنچانا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یہ اپنے رب کی مرضی ہے کہ کس کو دے کے آزمانا ہے اور کس سے لے کے آزمانا ہے، کس کو زیادہ دے کے آزمانا ہے اور کس کو کم دے کے آزمانا ہے۔ یہ میرے رب کی اپنی مرضی، اپنی چائس ہے، اس کی اس مرضی میں کسی مخلوق کا دخل نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتی، کوئی دے نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر غلطیوں سے درگزر کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہماری غلطیوں پہ اللہ پکڑے تو ہم تو ایک لہجہ زندہ نہیں ہو سکتے، ہمارے سے تو اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اتنی رب کی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ آپ بندے توبہ کر لیں، آپ بندے معافی مانگ لیں، تجھے معافی مل جائے گی۔ تو الغفور، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، یا ایھا الناس، اے سب کے سب لوگوں، پوری انسانیت کو خطاب کر کے، قد جاءکم الحق، بے شک آپ کے پاس آ چکا ہے، لازماً آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، الحق، حق، قرآن آپ کے پاس آ چکا ہے، میرے رب کا، یہ کسی مخلوق کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں، کسی نبی پیغمبر کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی، جو کوئی اس قرآن سے ہدایت لے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس نے ہدایت میں کی اپنے لیے،
اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، جو اس قرآن کو پڑھے، جو اس قرآن کو سمجھے، اس کو ہدایت ملے گی، اور وہ بھلا اپنا کرے گا ہدایت لے کے، اپنے رب کو راضی کر کے اپنے رب سے فائدہ اٹھائے گا۔ ہدایت ایسے ہی ملے گی انسان کو، آزادی ہے، چاہے تو قرآن پڑھے، مرضی ہے تو نہ پڑھے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کوئی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کرنی، قرآن ہے، موجود ہے، کھانا موجود ہے، اگر کوئی نہیں کھاتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ بھی تو رزق ہے نا اللہ کی طرف سے انسان کو ملا ہوا، یہ روح کا رزق ہے، یہ روحانی رزق ہے۔ کھانا موجود ہے، اگر کوئی نہیں کھاتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ کھا لیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ رزق موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اس سے ہدایت لے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس کتاب کا، تو وہ اپنا بھلے کرے گا، اپنا فائدہ کرے گا، اور جس کی مرضی ہے اس ہدایت کو چھوڑے، گمراہی لے لے۔ فمن ضلع، تو جس کو گمراہی چاہیے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس قرآن سے دور رہ کے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس گمراہی کا نقصان بھی وہ اپنا کرے گا۔ قرآن کا بھی کچھ نہیں بگڑتا، اسلام کا بھی کچھ نہیں بگڑتا، رب کا تو کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے، اور رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اپنا نفع کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ نفع بھی اس قرآن کے اندر ہے اور نقصان اس قرآن کو چھوڑ کے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ اے انسان تیرے اپنے اندر ہے کہ تو نفع لینا چاہتا ہے تو اس قرآن سے نفع لے لے، اگر نقصان لینا چاہتا ہے، مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس قرآن کو بند کر کے رکھ دے، نہ سمجھ جیسے آج ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ علیہ اپنی ہے، فائدہ کرے گا اپنا، تباہی کرے گا خود اپنا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں، وکیل میرا اللہ ہے جو ہمارے سارے معاملات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے، جو ہمیں نہیں پتہ، جیسے ہم وکیل قانونی شگافی ہیں، وہ جانتا ہے، آئین کو جانتا ہے، قانون کو جانتا ہے، انسان اپنے مقدمے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اب وہ جیسے لے کے چلے، جتنی ایمانداری سے لے کے چلے، تو اللہ پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے معاملات کو کتنے بہترین طریقے سے لے کے چلیں گے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے، جو اللہ نتیجہ دیں گے اس کو صدق کے دل سے قبول کر لے، وہ انسان کے حق میں سب سے بہترین ہوگا۔ یعنی ہر لحاظ سے خیال رکھنے والا، ہر معاملے میں رہنمائی کرنے والا، جو گائیڈین ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے، وہ نبی بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما انا علیکم بوکیل، آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں، آپ ان کو زبردستی مسلمان کرنے والے نہیں ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، یوحیٰ الیک، آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ یعنی نبی بھی وحی کے پابند، نبی کی امت بھی وحی کے پابند، ہر کلمہ پڑھنے والا اس قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا پابند۔ وَاصْبِرْ، جب وحی پہ عمل کرے گا، وحی کی اتباع کرے گا، انسان پیروی کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو پھر بہت ساری تکلیفیں بھی آئیں گی، ان پہ صبر بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیکی پہ تکلیف آتی ہے انسان کو، فجر کا اٹھنا بڑا مشکل ہے، روزے رکھنا بڑا مشکل ہے، محنت سے کمائی ہوئی پہ صدقہ خیرات کرنا بڑا مشکل ہے، کسی کے سامنے حرام آیا ہوا کسی کی حق لینا، یہ نیکیوں پہ مرتے دم تک انسان کو نماز کے لیے فجر کو اٹھنا ہے، عشاء کی پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بڑی مشکل سے کمائے ہوا پیسہ کسی کے حوالے کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس پہ صبر کرنا ہے اور اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور پھر گناہوں پہ صبر کرنا ہے، گناہ کے موقع میسر آتے ہیں، حرام لینے کے میسر آتے ہیں موقع، حرام کاری کی موقع میسر آتے ہیں، اپنے رب کے ڈر سے اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تھوڑے پہ گزارا کر لینا حلال پہ، اور حرام کی بہت زیادہ چیز کو چھوڑ دینا، یہ بھی اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اس پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری صبر کی بڑی قسم کیا ہے؟ جو انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اولاد کی طرف سے تکلیف آتی ہے، پڑوسیوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، کسی مسلمان بھائی کی طرف سے، جس دفتر میں کام کرتے ہیں، جس بازار میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ تکلیفیں آتی ہیں، ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اپنے رب کی رضا کے ساتھ راضی آنا ہے۔ اللہ کے ساتھ شکوے نہیں کرنے ہیں کہ انسان کی اتنی صحت کی زندگی ہوتی ہے، چند دن بیماری آ جاتی ہے تو اپنے رب سے انسان شکوہ کرے، نہیں، رب کی رضا پہ راضی آنا ہے۔ فصبر، آپ کو بھی اور آپ تو صبر کے پہاڑ تھے نا، آپ نے تو طائف والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، اس سے زیادہ اور صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا؟ حتی یحکم اللہ،
یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، کیا اس تکلیف کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے، اس سے نجات دے دیں، یا انسان کی زندگی ہی ختم ہو جائے، دنیا کے سارے دکھوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان والا ہے، وہی کی اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، اور اس پہ اللہ کے حکموں پہ صبر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے لیے انشاءاللہ بہترین آئے گا۔ موت بھی بہترین ہوگی، قبر بھی بہترین ہوگی، اور حشر بھی بہترین ہوگا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے قرآن پڑھنے والے، پکا ایمان رکھ اس بات پہ کہ اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے اور تیرے فائدے میں جانے والا ہے۔ سب فیصلوں سے بہترین فیصلے کرنے والی میری اللہ کی ذات ہے۔ بس یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے، یہ انسان کا یقین ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے صبر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، پھر اس کا اتباع اور تابعداری بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس قرآن کی پیروی کریں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سنت کی پیروی کریں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں ہم صبر کریں، نیکیاں کرتے ہوئے ہم صبر کریں، گناہوں سے بچنے والی جو صبر کی ضرورت ہے اس پہ ہم صبر کریں، اپنے ساتھ کوئی تکلیف آ جاتی ہے اس پہ ہم صبر کریں، اور جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ اس کا رکھنا ہمیں جس حال میں ہے وہی بہترین ہے، اس سے بہترین ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ یونس مکمل ہو گئی۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح اس پہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہمیں اس کے پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں استقامت نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔